سے آپ آگاہ تھے اچھی طرح، تو آپ کی لیگل ٹیم نے اس دن سستی کیوں کی، متعلقہ فارم پہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے، جو پوری پروسیڈنگ کیا سستی کی ہے، ذرا سوال کریں آپ. اگر بر وقت پٹیشن فائل کی جاتی، کیونکہ یہ پری پلان تھا جس طرح گرفتاری ہوئی یہاں سے پیچھے کمرے میں گئے، جو کمرہ بشرا بی بی کا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی. بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی. گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے. چلے گئے ہوں، ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہے کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے. خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشت گردوں کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے ہٹا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب کو گرفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے. جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لایا گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور اشرات الارض کی برمار ہوتی ہے، اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹی آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں لیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان، شہریار افریدی، علی امین، ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا، لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش ان کو، خان صاحب کو انہوں نے جیل میں لیول کے مطابق جو کھانا دیا ہے اس کھانے کی صحت پہ کافی شکوک و شبہات ہیں ہمیں. ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں، ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے، جو ان کی بیگم، ان کی بہنیں، ان کے وکلاء اور ان کے معالج کو جو ہیں وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں. کل وہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے، بائی نیم ایک کو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے اور جو ہے آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فسطائیت کو فائٹ کرنا ہے. تو جو شخص خود جیل میں ان حالات میں نظر بند ہو اور وہ اوروں کو حوصلہ باہر بھیج رہا ہو، آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. شکریہ. اچھا شاہ صاحب، یہ آپ نے اچھا شاہ صاحب اس کو تو ہم تفصیل سے باقی باتیں ہوگی. جی حیدر شرازی جی، شاہ صاحب اس وقت سیاستدانوں پہ ایک تلوار لٹکائی جا رہی ہے. سابق وزیر اعظم کو اگر توشہ خانہ کیس میں اس طرح نااہل کیا جا سکتا ہے تو باقیوں نے بھی خریدے ہوئے ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے باقی سیاستدانوں کے لیے بھی یہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایک مثال بنا دیا جائے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے؟ دوسرا یہ کہ آپ کے لیے اگر شاہ صاحب ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ الیکشن اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. الیکشن اگر ڈیلے کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی کرے گی کیا اس کے لیے؟ ہم تو قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں اور ہم نے کی ہے. ہم تو مسلسل 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے، انتخابات، شفاف انتخابات. اس کے علاوہ بھی بتائیے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ کیا آپ بتائیے. ایک ہی مطالبہ ہے، انتخابات. کہ ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ شفاف، فری، فیئر، کریڈیبل الیکشن ہی ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے.
اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی تیاریاں شروع ہوئی، الیکشن کمیشن سوشل میڈیا